نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جڑی آیتاں میں تلاوت کیتیاں نے نماز دے وچ یہ دعا پڑھی جاتی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے ہمارے رب ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے اور ہماری اولاد کو بھی، یعنی ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول فرما، جن دعا تیرے بھی کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں اپنی قبول بھی فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، مغفرت فرما دے، والدیہ اور ہمارے ماں باپ کو بھی بخش، وللمؤمنین اور سارے مومنوں کو بخش، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو گیا یا قیامت دن تک کے ساتھ میں مومنوں کو بخش دے۔ کئی تفسیریں ایک تے اج داتا صاحب اور اس مبارک اس سلسلے چ میں آدھی بارگاہ چ حاضری، دوسرا میرا دماغ بھی والدہ فوت ہوئی ہو گئے بلانا بھی، تو اس حوالے دے نال اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا کرنے کا حکم ہے۔ ایسی نماز پڑھنے ہیں، سب کو پہلے نماز کے متعلق حکم بھی نماز کا بہت زیادہ تعداد سے آیا کہ اللہ سانو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دعا تے اسی پڑھنے ہیں، جہاں کدی کدے بھی نماز پڑھ لو دعا تو پڑھ دیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی کام کوشش نہ گھر بیٹھ کے دعا کرنے نال نہیں ہوتا، خدا عمل ہے، خدا عمل ہے۔ وضو کی استنجا کرو، وضو کرو، اپنے پاک صاف کپڑے پاؤ، جگہ پاک ہوئے جسم پاک کرو، قبلہ رو کھڑے ہو، نیت کرو، پھر شروع ہو جاؤ اللہ کی حمد و ثنا تعریف بعد کی صورت ہے خدا عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کر کے پھر دعا یہ عالم قبول فرما، دیکھو میرے اس کمی کوتاہی رہ گئی پھر قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میں بخش لے، والدیہ۔ ہن اتنے دعا کہندے نہ منگو، مر گیا ختم ہو چکا نہیں، دعا نہ منگو، کہ خود مانگ رہے ہیں نماز۔ نماز تو سارے پڑھ لینا، یا اللہ میں نے بخشے دے، میرے ماں باپ کو بخشے۔ جی دعا کا فائدہ نہیں، مرن تو بعد دعا منگنی نہیں تو پھر نماز شروع کر دے بندہ، نماز بھی نہ پڑھے پھر نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی اگر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، دعا کسی نے فائدہ ہی نہیں پہنچاتی، پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، تو پھر نماز سے کیوں پڑھی جاتی؟ پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو جی میں پڑھنا۔ آپ نے صحابہ کرام بھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی علاقے کی تشریف لے گئے کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھاواں جہی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا بڑی خوشی کی گل ہے، کیونکہ وہ بہت عرصہ سرکار کے قریب رہا ہے، بہت ٹائم ملیا ہوا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا۔ تو صحابہ کرام بھی وہ نماز پڑھتے، سارے تک بھی وہ نماز پہنچی اس حساب نال۔ تو ایک دعا کا بہت فائدہ ہے۔ اسی نماز میں دعا کر رہے ہیں اپنے مرحومین واسطے، اپنے والدین کے واسطے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی اپنے مرحومین واسطے، بے شمار جگہ تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، مومنوں واسطے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کہ دعا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف سے آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو، اس ٹائم پہ گھر نہیں سمجھی، میری والدہ فوت ہو، وہ جس لیے آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ
کیا میں اپنی والدہ کے سالے سواب واسطے کوئی کام کر سکتا ہوں؟ کوئی ایسا کام کہ جہد نہ میری والدہ کو فائدہ پہنچ جائے جو بخشش مغفرت عطیہ بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نالا کنواں لوا، کیونکہ اس کو پانی کی قیمت سی کنویں سی، وہ بھی زیادہ تر یہ ہوتی ہے کپڑے سی، فرمایا کہ اپنی والدہ کے نام کا کنواں لوا، اتنے لکھ دے بے ایرے امنے سعد کی ماں کا کنواں، دیر کرنے کنویں ہو یعنی سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں یعنی نام لکھا دیتا گیا تو کہنے میں اگر کسی بھی کام بزرگوں کے نام منسوخ کر دیتا جائے تو کام خراب ہو جائے۔ چوتھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کتے نال کھا دیا مال غوث پاک دی یار میں کہتے غوث پاک دی یار میں کہتے ہیں حرام ہو گیا۔ کیوں حرام ہو گیا؟ جس چیز تے جی اللہ تو سوا کسی اور دا نام آ جائے، غیر اللہ دا نام آ جائے، وہ چیز حرام ہو جائے۔ قرآن دی کسی سورت کا نام اللہ کا نام پہ نہیں ہے۔ سورت بقرہ گائے گائے کا واقعہ جو نہ ہی بقرہ ہو گیا یعنی گائے گائے کی سورت، سورت نمبر 34 وہ 34 کا ذکر ہے، سورت کا نام ہی 34 ہو گیا، نمبر 34 نہیں کرنا۔ انکبوت اے بکری، انکبوت ان چیزاں کے نام تے سورتاں کے نام نے قرآن وچ۔ قرآن تے جو غیر اللہ کا نام آ رہا تو وہ تے حرام نہیں ہو رہا تے ختم تے یا کسی چیز تے نہ آیا کسی بزرگ دا، وہ دا مقصد یہ ہوتا کہ انہوں نے اصالے ثواب واسطے سی۔ جس طرح کوئی فوت ہویا اج طاہر میری امی فوت ہوئی ہے، انہوں نے چولہا لگا تو وہ نام آ گیا چولہا ختم، وہ نام ہی لے کے کہو گے نا کہ وہ اصالے ثواب واسطے نہ لے آج حرام ہو جائے تو پھر تو سارے معاملے بدل گئے۔ کدی بیوی ہے؟ میری بیوی ہے، تو اللہ کہ اللہ کی بیوی کون نہیں؟ کہ اللہ کا نام آنا چاہیے، غیر اللہ کا نام کیوں آ گیا تو حرام ہو گیا۔ دکان کی ہے میری، کہہ دو اللہ دی، تو پوچھے نا دکان کی کہہ دو اللہ دی، تو پھر اللہ کی چیز تو ہر کسی لا کے پھر وہ پھر جہاں مرضی آیا لے جائے چپ کر کے تمہیں کی تاری تو چیز ہی نہیں۔ مکان کی دے میرا کہہ دو اللہ کا، جہاں مرضی آئے تمہیں پڑھے لیا رہنا شروع کری بھی اللہ کی اللہ کا ہے نا۔ لیکن جس نے کہنے اتنے سارا کچھ ساڈا ہے، وہ تو حرام نہیں ہوتا۔ جب ختم کی واری آ جائے کسی کے سالے سوال کسی پیروں سے تو واری آ جائے حرام پیروں کا کرنا، یہ حرام نہیں۔ بے شمار حدیثاں نے صحابہ کرام تو کسی نے کہا سرکار میں اپنے ماں باپ کے واسطے حج کر سکنا تو میں کر سکنا، نبی حج کر سکنا، وہ کر سکتا اس صورت کہ وہ اگر حج فرض ہے، ظاہر ہے وہ حج تے جان کی قیمت پیسے اور سارا کچھ ہے تو ہی جائے گا نا۔ تو جی وہ ہے تو حج تو فرض ہو گیا اپنے آپ، وہ تو پھر خود کرے گا، فرض ہو گیا۔ جی وہ ذرائع وسیلے ذریعے ہیں نے وسائل ہے نا کہ وہ حج تے جا سکتا ہے، پیچھے بھی کوئی پرابلم نہیں، گھر کے بھی بچوں کو کوئی پرابلم نہیں، خرچے کی ہوئے گی، انہوں بھی زیادہ راہ چاہیے، وہ بھی پورا ہو فرض ہو گیا تو وہ پہلے تو اپنا فرض پورا کرے نا، پھر اگر فالتو کو پھر نفلی حج کر سکتے اپنے ماں باپ واسطے دوسرے وقت وہ سواب پہنچے گا۔ روزے نے روزے رکھ سکتا کوئی بھی عبادت ہے، نفل جنہیں مرضی پڑھو کسی واسطے، ماں باپ واسطے پڑھو کسی واسطے پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کر سکتے، ایک اپنی طرف ایک ساری امت کی طرف۔ تو کی مقصد ہے کہ اگر فائدہ ہی نہیں پہنچتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کیوں کراتے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ جو 2 قربانیاں کروانے تھے، ایک اپنی طرف ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مطلب کمی سی، کوئی ثواب کی کمی ہوتی؟ اتنے ایک عقیدت کا اظہار ہے، ایک محبت کا اظہار ہے، تعلق کا اظہار ہے کہ یہ مطلب وہ چیز پہنچتی ہے، اس مثال ہوتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیتا، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرما دو ربنا اغفر لی والے نماز سے کوئی حساب ہونا، یہ مطلب فائدہ پہنچتا ہے۔ بے شمار کسی نے کہا جی میں باغ صدقہ کر رہا تو میں کر دے، کسی نے کہا جی میں نفل پڑھ لیں ماں باپ واسطے، بے شمار حدیثاں۔ ایک بزرگ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کا دن تو
सुबह सुबह उठे, पहले टाइम जुम्मा जो जल्दी हो जाता है, लोग सुबह की नमाज पढ़ के बैठे रहते थे, पढ़ के वापस आए। तो वो सुबह सुबह उठे, उन्होंने कि घड़ियाँ सन, वो अपने अंदाजे न उठे कि सुबह का टाइम होने लै अजाना का, टुर रहा मस्जिद दूर से उन्होंने घर तो काफी, तो रस्ते कब्रस्तान, कब्रस्तान के कोलों गुजरे जिसले इन्हें नजर सन देखा तो कब्रों के मुर्दे निकल के बाहर आ रहे हैं, टिक गया, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अब खड़े हो गए देखने वास्ते भी इतने की हो रहे, सारे मुर्दे कब्रों में इकट्ठे हुए पंजाह से, देखा आसमानों तो फरिश्ते आ रहे हैं, उन्होंने नूरानी हाल दस्त पकड़े, तो प्रेमा पड़ी पकड़ियां नूरानी, कोई चीज़ा ने उन्होंने तो उत्ते रुमाल ढके हुए ने, तो लिया के दे जा रहे, वो जिन्हों मिल जाता है वो अपनी कबर चलाया, तो सारे तो फिर टायर मिले, सारे अपने लैके अपनी कबर खुशहाल चले गया। एक लड़का जवान खड़ा रह गया, वो अखीर से वो खाली हाथ में वापस चला गया, उन्होंने कोई चीज नहीं मिली। बुजुर्गों ने देखा तो उन्हें बुलाया, कहते की हो रहा है, की मामला, उन्हें कहा जी कि ऐसे दुनिया में चले गए, इन्हों के पीछे जो वारस ने वो जो किसी के वास्ते कुछ सदका खैरात रिसाले सवाब वास्ते कोई काम करता है, फरिश्ते उन्होंने नूरानी तबका रख के तबाका रख के तो प्रेमा से रख के लिया के देते ना सानू जिदा भी कोई आंदर चीज, तो वो खुश होकर के अपनी खबर चला जाता, उन्हें फायदा पहुंच गया। तो मेरा उन्हें क्या है, कुछ मेरी माँ है, लेकिन मेरे मरण तो बाद उन्हें दूसरी शादी कर ली ना, तो वो मैनू भुल गई, अपने मीर मशगूल हो गई, मैनू भुल गई, मैं अकलौता बेटा सा, मेरा कोई होर है नहीं वारस जेड़ा मेरे वास्ते कोई साले स्वाब है, इस वास्ते मैंने कोई चीज नहीं आ रही, तो मैं चुप कर परेशान होकर जा रहा, पहले जे कपड़े चाहे थे। तो उन्हें पूछा तेरे घर का एड्रैस की, तेरी वादा कितने रहे, उन्हें दसिया पूरा एड्रैस दसिया, मतलब मरण तो बाद नहीं बंदा भुल गया, खत्म हो गया सब कुछ, उन्हें पता ही कि कितने गए थे, कितों आए थे, की करते रहे, की हो रहा था, उन्हें सारा पता, हर चीज का पता, वो घर में वेख रहा होंगे, घर वाले वेख रहा होंगे कि साढ़े घर वाले की कर रहे हैं पिछों मेरे, जेडे अच्छे काम कर रहे होंगे बड़ा खुश हो रहा है, तो जो अच्छे काम नहीं कर रहे होंगे उन्होंने बड़ी तकलीफ पहुंच रही होंगी, वो दुआवां कर यार इस हालत से ना इतने आने, क्योंकि उन्हें सारे बड़े हालात वेख रहे होंगे यार, वो दुआ कर यार इस हालत से ना इतने आन, यार तौफीक दे नेकी दी, वो अपने को नेकी का सामान लैके आने, को अगला सामान लैके आने वास्ते, अपनी राहत का सामान करके आना, तो नेकियां इबादत करके आना, इस तरह ना तो एक अपने मुर्दों में इज़ार ना बचाओ, ये तीसरी अपने मुर्दों में इज़ार ना बचाओ नहीं होना चाहिए, यानी तो अपने अमाल में दुरुस्त रखो, तो और ड्रेस बस है, अगर तुम रज़ी अल्लाह ताला ने फर्ज की थी आज सोचला कब्र में जाके सारे होश वाश कायम होंगे, ये नहीं कि भुल भुल गए होंगे सारे उत्थे जाके सानू पता ही ना हो कुछ, मैं हाँ बिल्कुल होश वाश कायम होंगे, सब कुछ याद हो, सब पता हो, जिवें इत्थे इस तरह ही हो क्या लगे फिर बनना भी जो पता है, उन्होंने सारी जिंदगी गुलामी की सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने पता है कि की कुछ करते रहे, हर चीज का उन्हें पता है, वो तो रूपा सल्लम आया कि मेरे बाद नबी होना होंगे तो उमर होंगे, हाँ जी वो कोई मामूली शान के बारे में खैर जो सब सारा पता होगा, साढ़े होश वास कैम हो गया। तो लड़के ने ड्रेस दसिया, वो बुजुर्ग नमाज जुमा तो सारे हो गए, उस ड्रेस से पहुंचे, जाके दोबारा फिरकाया और फिर बाहर आई, सारी गल उन्हें दसी कि इस तरह तेरा कोई बेटा है सी, बहुत होया, उन्हें आखिया है, उन्हें वाकया सुनाया कि इस तरह वो परेशान है, तो उन्हें मैंने ड्रेस दसिया, मैंने पूछा कि लिहाजा तू उहदे वास्ते कुछ सबका खैरात कर ताकि उन्हें भी राहत पहुंचे कबर दे विच, तो रोई फिर बड़ा याद करके उन्हें हाँ मेरा क्यों पुत्र से मैं भुल गई, उन्हें कुछ पैसे दिते, उन्हें आख्या लै वो वास्ते कुछ सदका खराब कर दे, कहता मैं भुलांगी नहीं, मैं याद रखना, वो बुजुर्ग गया, उन्होंने खैरात करके वो नाम, तो अगला जुम्मा आया फिर बुजुर्ग उसे टाइम पे गुजरे,
قبرستان کو آئے تو پھر وہ نظارہ، وہ قبرستان کے مدے نکل کے باہر کٹھے ہو گئے، وہ لڑکا دیکھا لباس نواں لباس سونا لباس پایا، دوڑ آ کے نبی پاک ملتا کرے میرا شکریہ ادا کرتا، کہنا سرکار تسی بڑی مہربانی کی، میرے نال بہت اچھا نیکی کی، تسی میری ماں نوں ملے ہو تے میرے واسطے جڑا نا بچے خوشی دا سامان بن گیا میرے واسطے۔ تو یہ معاملات نے اپنے والدین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے تے اتنا اہتمام کیتا کہ تسی ہر نماز کنی باری یاد کرو ماں باپ، اتنا سارے واسطے سارے ماں باپ واسطے انتظام کرتا اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی چاہے نہ چاہے انہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، انہیں پتہ ہوئے نہ پڑھتا ہوئے کہ میں کی پڑھنا ہے۔ اس واسطے میں کہنا ہونا کہ اپنی اولادوں نماز دلا، نمازی بنا دو اپنی اولاد، کوئی ختم دعائے نہ دعائے، کوئی تھوڑے واسطے کچھ کرے نہ کرے، نماز سے پڑھے۔ جدو نماز پڑھے گا تو کتنی دفعہ انہیں پڑھنا ربنا اغفر لی والے یا اللہ میں نے بخش دے میرے ماں باپ کو، بل المؤمنین سارے مومنان بخشے۔ پھر اگلی گل میں کہنا ہونا کہ اپنے آپ مومنا شمار کر لو، مومن ہونے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کرے کہ سارے مومن بن گئے۔ میں تو دعا کرنا ہوں سارے ولی اللہ بن جائیں، تے مومن جو بن گئے تو مومنوں واسطے ایک ٹائم تے لکھاں لوگ دعا کر، ایک ٹائم تے لکھاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں ولی مومن نہیں، سارے نمازی پڑھ رہے ہیں۔ ہر ٹائم تے دنیا دا وچ کوئی ایسا ٹائم نہیں کہ جس ٹائم تے اذان نہ ہو جائے۔ انڈونیشیا تو شروع ہوتی ہے کہ چل سو چل صبح دی چلتی جا رہی، اگوں پچھوں زور دی شروع ہو گئی چلتی آ رہی، لگاتار پھر سرکل پورا ہوتا ہے تو پھر صبح کا ٹائم ہو جاتا، ادھر عشاء ہو جاتی تو ادھر پھر صبح کا ٹائم پھر شروع ہو جاتا۔ کوئی ٹائم ایسا نہیں کہ کسی نہ کسی جگہ تے اذان نہ ہو رہی ہو، کہ جی ہر ٹائم پہ اذان ہوئی تو نماز نہیں ہو رہی، نماز بھی تو ہر ٹائم پہ ہو رہی نا، تے ہر ٹائم پہ نماز ہو رہی تو کتنے لوگ ہر ٹائم پہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، کنی باری کہہ رہے ہوں گے ربنا اغفر لی والے دیا بلے المؤمنین، مومن بن جاؤ، اولاد نہیں ہے گی کوئی گل نہیں، مومن ہو جاؤ، وہ پتہ نہیں کنی دنیا تھوڑے واسطے دعا کر بلے المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھن کہ ان تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تے سارے جڑے پہلے اگے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے واسطے سانو راحت دا سامان کرن توفیق عطا فرمائے کہ اسی انہوں نے واسطے راحت دا سامان کر دے گے۔ اج اگر اسی کسی واسطے کریں گے نا تے کل مالک کسی کو سارے واسطے کھڑا کر دے گا، کسی دے دل چ پا دے گا کہ لے بھی تو یہ واسطے کری چاہے۔ تو یہ آگے پہل تے اسی کرنی ہے، اسی کریے، اور نماز میں اسی سمجھ کے پڑھیے اسی کی پڑھ رہے ہیں کی کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہی نہیں۔ نماز کی نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے چل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے سی تو جناب پڑھ رہے سی پتہ تو ہوئے کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں، اللہ کی بارے کی ارزا کر رہے ہیں، کی گلا پتہ کرتے ہیں اللہ جناب، کی گلا کرنے چلنے اللہ جناب کی بارے کھڑے ہو کتنی بڑی نماز ہے جہاں بندے نے سمجھ نہ آئے، ایڈا لمبا چوڑا تو کھاتا نہیں ہے لوگ جہے کرنے والے تو قرآن پورا حفظ کی بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں، اسی نماز نہیں پوری یاد کرتے، نماز کا مطلب نہیں سمجھتے، نماز جنازہ نہیں آتی، تو جنازہ کتنے نماز جنازے نیت ہی نہیں آتی یار، کتنے افسوس کی گل ہے۔ اسی مسلمان چوڑے ہو کے کہنے اسی مسلمان ہاں، اسی مسلمان نہیں اسی مسلمان ہاں، جس ویلے کتنے بھی میں دیکھے اپنی زندگی جتنے بھی جنازہ پڑھ گئے ہیں مولوی صاحب ذرا نیت آ دینا، افسوس ساری مسلمانی، مولوی صاحب ذرا نیت آ دینا، نیت کتنی وڈی ہے زندگی ایک بندے 50 60 سال 60 سال کرنا اللہ تعالیٰ تو ابھی میں پتہ نہیں کتنے پڑھے ہوں گے اتنے عرصے میں نیت ہی نہیں یاد ہوئی یار، اور بڑھے بڑھے بندے کہہ ہوتے ہیں بھائی صاحب نیت آ دینا، 3 4 باتیں آ جاتی ہیں نیت آ جاتی، افسوس ہے کوئی مسلمان، خدا کا خوف آنا چاہیے مسلمان، اور نیت ہی نہیں آتی پھر جنازہ کتوں آتا ہے، جنہوں جنازہ نہیں آتا وہ جنازے پیچھے چپ کر کے کھڑا رہا، وہ میت قیامت کے دن گرے بان تو پکڑے گی، تو میرے مرے نہ دھوکھا کیتا سی، تو میرے مرے نہ دھوکھا کیتا سی، پیچھے چپ کر کے کھڑا رہا، نہیں سی آتی تو نہ پڑھتا، وہ بخالے واسطے سی کرے جنازہ پڑھنے واسطے جڑا کہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، محلے دے وچ 2 4 بندے نے پڑھیا سارے محلے دے
تو فرض ٹل گیا کچھ پرتیت نہیں اگے حساب نہیں ہو جائے گا پورے محلے ایک نے بھی نہیں پڑھے سارے گناہ گار ہو گئے سارے مسن گے کیونکہ فرض کفایا سی کسی نے کسی نے لازمی پڑھنا سی فرض عین نماز فرض عین ہے پانچ جانا نماز وہ فرض عین ہے وہ ہر ایک تے فرض ہے وہ ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دینا ہے وہ نہیں کہ کوئی محلے چ دو چار پڑھ لگے سارے کے دعوت نہیں وہ فرض ہیں جنازہ نماز جنازہ جی فرض کفایا سعودیہ تو چھٹی کر کے بڑے اوکھے ہو کے پیسے بھر کے مشکلوں کے نال جنازے تے پہنچ گئے امریکہ چ برطانیہ چو اتوں کراچی کتے کتے پشاور جنازے نہ پہنچنا فروزو فروزو بندہ سائی والا ٹر گیا بندہ اتنے آ گیا فروزو فروزو میں آ گیا فروز جانا میرا انتظار کر لینا والا شریف کوئی انتظار نہیں کر جنازے واسطے کسی نے انتظار کیا جائے حکم ہے فوری پردہ پوش کر لو تو پتہ نہیں ہوتے امال کا کی پیسے فوراً جنی جلدی ہو سکے انہوں پردہ پوش کرو کوئی روکن کا کوئی آڈر نہیں ہے جاس نہیں ہے جنازہ پڑھنے واسطے کتوں کتوں تک وہ دور کر کے بندہ پہنچ جائے کہ جی نماز فرض ہے وہ واسطے محلے کی گلی کے مسجد گھر کے نال بھی مجھے اتنے نہیں جاتے اے مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ رحم کرے سارے آپ کرم کرے صلی اللہ علیہ وسلم